اچھا یہ تو ہو گیا یہ ایک عام کیس، عام حالات میں کہ جب ہمیں وقت مل رہا ہے تو نمازیں اس طرح پڑھیں گے، لیکن کہیں ایسا بھی ہے دنیا میں کہ وقت ہی اتنا لمبا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نماز اپنے مقررہ وقت پہ فرض ہے، تو اب وہاں پر ہم گئے تو وقت ہی اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ وہ چلتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، دنیا کے کونوں میں جائیں، آپ قطبین میں جائیں، بلغاریہ وغیرہ جیسے علاقوں میں جائیں، تو وہاں پر خیر ہم نے تو پڑھا ہے اور سنا ہے، دیکھا تو نہیں، آپ میں سے کوئی گیا ہو تو شاید اس کو تجربہ ہوا ہوگا، 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی راتیں ان علاقوں میں، قطبین میں تو 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی راتیں۔ اول تو آبادی نہیں ہوتی عام طور پہ اس علاقوں، لیکن کہیں کہیں ہوتی بھی ہے تو واسطہ پڑ سکتا ہے۔ تب 6 مہینے کا دن ہے، تو نماز کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے وقت مقرر پہ پڑھ، روزے کا بھی یہی ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، تو آفتاب غروب ہوگا تو روزہ ختم ہوگا، اور پھر وہ وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے۔ اب اتنا لمبا وقت کہ آپ نے فجر پڑھی تھی 1-1.5 مہینے پہلے، 1-1.5 مہینے تک سورج اوپر سے یہاں تک پہنچے گا آپ کے سر پہ، 1-1.5 مہینے تک چھٹی نماز کی، پھر ظہر پڑھیں گے، پھر 1-1.5-2 مہینہ گزرے گا، پھر عصر آئے گی، اسی طرح ہوگا نا۔ اور 6 مہینے کی رات ہوگی تو بس ایک نماز عشاء کی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کب جا کے 6 مہینے کے بعد فجر آئے گی، تو اور ساری راتوں کی بھی چھٹی۔ تو اس میں کیا کریں، یہ ایک بالکل نئی چیز ہے نا، یہ بالکل ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے، نئی چیز ہے، خلاف عادت، خلاف معمول۔ تو ہمارے علماء، دیکھیے علماء کا یہ کام ہوتا ہے، علماء دین اگر نہ ہوتے، دین کے ماہرین، تو پھر یہ مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں؟ اور یہ تو ایک مثال ہے، ایسے لاکھوں مسئلے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر یہ علماء دین ہی بتائیں گے، وزراء تو ہمارے نہیں بتائیں گے، حکمران تو نہیں بتائیں گے، اسکول اور کالج کے پروفیسر تو حل نہیں کریں گے، تو علماء کا کام، علماء ہی حل کریں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں علماء کا کیا کام ہے، علماء کس کھاتے میں ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا فائدہ؟ ارے بہت کام ہے علماء کے، یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں بتا رہا ہوں۔ علماء نہیں ہوں گے تو دین ہی سارا غائب ہو جائے گا، مسجدوں میں کون آئے گا، اور ممبر کون سنبھالے گا، اور فتویٰ کون دے گا، اور نکاح کون پڑھائے گا، اور مسائل کون حل کرے گا، وغیرہ وغیرہ سب جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ تو اب ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، تو اس لیے علماء دین نے اس پہ غور کیا، تو انہوں نے اس کے 2 سولوشن بتائے، اجتہاد کیا ہے اس پر۔ اب جب اجتہاد ہوتا ہے نا تو اختلاف بھی ہوتا ہے، سیدھی سی بات، ایک آدمی ایک رائے کی طرف جاتا ہے، دوسرا آدمی دوسری رائے دیتا ہے، تو یہ بھی ہوتا ہے، ڈفرینسز ہوتے ہیں پھر اوپینینس کے، تو یہ ظاہر سی بات ہے۔ اب اس میں یہاں یہ بات بڑی بیتوقی ہے، صاحب علماء اختلاف کرتے ہیں، لڑتے ہیں، ان کے آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، تو اتفاق کیسے ہوگا جب ایک مسئلہ آ گیا اوپینین پر، رائے پر اور اجتہاد پر، تو الگ الگ ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، ساری عقلیں ایک طریقے سے کیسے سوچ سکتی ہیں؟ تو اس لیے 2 باتیں علماء دین کی طرف سے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی ہم اس آیت کے ظاہر کے مطابق ہی اس کو لیں، اللہ نے فرمایا کہ نماز اپنے مقررہ وقت پر فرض ہے، تو بس اب جب وقت آئے گا تو پڑھیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں پڑھیں گے۔ اب 6 مہینے کے اندر اگر ہمیں 6 مہینے کا دن مل رہا ہے، اور 6 مہینے میں ہمیں بہت لمبے لمبے گیپ کے ساتھ نماز مل رہی ہے، تو پھر بس اسی طرح پڑھیں گے، 1-1.5 مہینہ گزار کے دوسری نماز، پھر تیسری نماز، اور رات ہیں تو پھر ایک ہی نماز عشاء کی 6 مہینے، تو بس یہی کریں گے جیسا کہ آیت کا حکم ہے۔ ایک تو یہ جواب دیا ہے، لیکن دوسری رائے یہ ہے، کچھ اور بھی پھر علماء نے غور کیا اور کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے ظاہر کے مطابق، لیکن اتنا لمبا وقفہ جب کہ سارے کام ہو رہے ہیں، سونا جاگنا، کھانا پینا، ظاہر ناشتہ بھی ہوگا، دوپہر کا کھانا بھی ہوگا، رات کا کھانا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، کام کاج بھی ہوں گے، پھر رات بھی اپنے طور پہ سمجھیں گے، اس میں آرام بھی کریں گے۔ تو جب ایک آپ نے اپنا شیڈیول بنایا ہوا ہوگا، تو بھائی اس کے اندر پھر نماز کا کیا قصور ہے، نماز بھی سیٹ کر لو اسی شیڈیول میں، ٹھیک ہے وقت نہیں ہے، نماز بھی سیٹ کر لو، 24 گھنٹے کے اپنے شیڈیول کے اندر 5 وقت کی نماز بھی سیٹ کر لیں، اور آس پاس کئی علاقوں میں کہیں سے اگر ٹائمنگ کا پتہ چل رہا ہو تو اس کے مطابق سیٹنگ کر لیں کہ بھائی برابر میں کہیں قریب کے نزدیک کے علاقے میں اس وقت یہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس وقت آپ یہاں پر وہ نماز پڑھ لیں۔ تو یہ ایک احتیاط ہے، یہ احتیاط ہے، اس میں کیا ہے تقویٰ، احتیاط، تاکہ ہم زیادہ لمبے وقت کے لیے نماز سے غافل نہ رہیں، اللہ سے غافل نہ رہیں۔ نماز کا مقصد اللہ کو یاد رکھنا ہے نا، تو اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ بھائی پھر اس میں ہم اپنے 24 گھنٹے کے کیجول میں اور شیڈیول میں نماز کو بھی طے کر لیں گے، اور 5 وقت کی نماز اس طرح پڑھتے رہیں گے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی پہلی والی رائے پر چلتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی
صحیح ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت تو ہے نا، دونوں باتیں ٹھیک، اس میں کوئی جھگڑنے کی لڑنے کی بات نہیں۔ اسی لیے جو فقہی نوعیت کے اختلافات ہوتے ہیں اس میں علماء کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، عوام پریشان ہو جاتی ہے، ایک صاحب سے پوچھتی ہے تو ایک رائے بتا دیتے ہیں، دوسرے صاحب سے پوچھتی ہے دوسری کوئی بات بتا، تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، جس مفتی اور جس عالم اور جس کتاب پر آپ کو اعتماد ہے اس پہ عمل کر لیں، ختم ہو گئی بات۔ اگر آپ اس کے عقیدے اعتقاد کو مانتے ہیں اور اگر آپ اس کے علم پہ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ اس کو فالو کر لیں بس، باقی وہ جانے، اس کا رب جانے۔ اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے خدا نہ خواستہ یا کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کا قصور نہیں ہے اس میں۔ تو دین آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، ہم خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں۔